پر ماہی نور کے ساتھ یہ کٹیہار سیمنچل علاقے میں شرم آنی چاہیے پورے سیمنچل والوں کو میں یہ چیلنج سے کہہ رہا ہوں، آصفہ جیسے 6 سالہ 8 سالہ بچی کو انصاف ملے، جوتی جیسی 6 سالہ لڑکی کو انصاف ملے۔ ارے ہندوستان مسلمان تو یہ نعرہ نہیں لگاتے ہیں، لیکن ہندو بھائی تو کم از کم نعرہ لگاتے ہیں۔ اور ہم مانتے ہیں، نعرہ نہیں لگاتے کہ ماتا کی جے، نعرہ لگاتے ہیں، یہ شوق سے لگاتے ہیں۔ بھارت کی عزت کو بلند کرنے کے لیے، بھارت کا نام بڑھانے کے لیے عورت کے نام سے بھارت باپ کی جے نہیں بولتے ہیں، ایک عورت کی یہ عزت دے رہے بھارت میں، یہ عزت ہے بھارت میں۔ لیکن اسی عورت کے ساتھ، اسی ماں کے ساتھ، اسی بہن کے ساتھ اگر ریپ کیا جائے اور انصاف نہ ہو، اس مجرموں کو چوراہے پہ پکڑ کر جیل کے سلاخوں میں بند اگر نہ کیا جائے، تو پھر بھارت ماتا کہہ کر کیا فائدہ؟ بھارت باپ کی جے بولنا چاہیے میرے بھائیوں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے، بھارت کو ماتا کہا گیا، چاہے کسی بھی دھرم کے مطابق ہو، ماتا کہا گیا، یعنی ماں، یہ بھارت ماں ہے۔ اور یہ ماں کیسے برداشت کریں گے کہ بھارت کا بیٹا ہی اس ماں کے ساتھ غلیظ اور گندی حرکتیں کرے، اس کے ساتھ ریپ کرے؟ میرے بھائیوں، کہیں پر بھی ایسا معاملہ آتا ہے، زبردستی زنا بالجبر ہوتا ہے۔ ہاں، جو کوئی اگر خوشی میں کر لیتا، خوشی میں کرتے ہیں، آپ اس کو سزا دیجیے، حد کے مطابق دیجیے، لیکن زنا بالجبر کرتے ہوئے اگر کوئی پکڑا جائے، ریپ کرتے ہوئے کوئی اگر پکڑا جائے، اس مجرموں کو جیل کے سلاخوں میں بند کیجیے، یہ قانون نافذ کیجیے۔ میرے بھائیوں، ہر چیز کے بارے میں قانون بن رہے ہیں دیش میں، لیکن یہ سب چیزوں کے بارے میں قانون نہیں بن رہے ہیں۔ ہم سب سے اپیل کرتے ہیں، ہمیں کسی کو برگلا نہیں ہے، کسی کو بہکانا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم چاہتے ہیں بھارت جس طرح تھا اسی طرح رہے، ہم چاہتے ہیں بھارت سونے کا چڑیا تھا، آج بھی رہے، ہندو مسلمان سب ایک پلیٹ فارم پہ رہے۔ جب ایک پلیٹ فارم پہ رہیں گے تو ہم اور آپ کھڑے رہیں گے، ہم اور آپ قائم رہیں گے۔ آپ دیکھ لیجیے، دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے، کوئی دیش تو بم بنا رہا ہے، کوئی دیش کچھ کر رہا ہے، اور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایک بم اگر گرا دیے جائیں تو پورا دیش تہس نہس۔ کسی دیش میں لوگ اتنے ترقی کر رہے ہیں، دماغوں کا اتنا کھولتا ہے، چاہتے ہم بھی بھارت میں مسلمان جیسے بنے۔ ہم صرف یہ نہیں کہتے ہیں کہ مسلمان صرف مدارس میں پڑھیں، یہ نہیں کہتے، اور اسلام صرف پابندی اسی پر نہیں لگایا ہے مسلمان صرف مدرسے ہی نہیں پڑھے۔ چاہتے ہم بھی ہیں کہ مسلمان بھی آفیسر بنے، مسلمان بھی ڈاکٹر بنے، مسلمان بھی انجینئر بنے، مسلمان بھی فوجی بنے، اور بارڈروں کا کام کریں، رات میں ڈیوٹی دے کر اس دیش کی رکشا اور اس دیش کی حفاظت کے محافظ بنے، کیونکہ ایک دیش کی حفاظت کرنے والا سچا دیش بھکت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دیش بہت پیارا ملک ہے، لہذا یہ سب معاملہ اگر کہیں آتا ہے مسجد معاملے کے بارے میں تو فوراً آپ اس کو اریسٹ کیجیے، فوراً گرفتار کیجیے۔ میرے بھائیوں، میں یہی سے ان باتوں کو ختم کر کے آخر میں نے آپ کے سامنے کہا تھا، ایک دو واقعہ میں آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ یہ جو معاملہ ابھی چل رہا ہے، ریپسٹ کا معاملہ ہے، یہ کیوں ہوتا ہے جانتے ہیں؟ قرآن نے یہ نہیں کہا کہیں کہ لا تزنی الزنا، زنا نہ کرو، کہیں پر اگر ممانعت آئی ہے تو لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اسکول کھولے ہیں، اس میں آپ ایک گائیڈ لائن بنائیے، لڑکا کا روم الگ کیجیے، لڑکی کا روم الگ کیجیے۔ ماہ نور کے بارے میں سننے کو ملا ہے، پتہ نہیں اللہ عالم میں خبر سچی ہے جھوٹی ہے، تو ان کو کسی فرینڈ نے دوستی بنائے رکھا تھا اور اس کو اس بہانے سے بلایا اور اس کے ساتھ ایسا بدفعلی حرکت کیا گیا اور اس کو مار دیا گیا۔ تو نظام بتائیے، نظام سے کام چلتا ہے، ہر چیز کا ایک نظام ہے، ہر جگہ پہ سیکیورٹی موجود ہے، بغیر سیکیورٹی کے کوئی کام ہوتا نہیں ہے۔ جب آپ کو معراج کا سفر کرایا گیا، معراج کرائی گئی، آپ کو جب آسمان پر لے جایا گیا، جبریل نے دروازہ کھولا، دستک دیا، فرشتے نے کہا کون ہو؟ بتایا میں جبریل۔ تمہارے ساتھ کون ہے؟ محمد، پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرشتوں نے کہا کیا یہ اجازت ملی ہے محمد رسول اللہ کو یہاں لانے کی؟ آخری نبی ہے، سفر کر رہے ہیں جنت اور جہنم کے، لیکن پھر بھی اجازت لینا پڑ رہا ہے، سیکورٹی ہر جگہ پہ موجود ہے۔ ایسا نظام بنائیے میرے بھائیوں، جب تک ہم اور آپ یہ نظام نہیں بنائیں گے ہمارے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا رہے گا، اور ایسا معاملہ کرنے والا، ایسا درندوں کا حال کیا ہوگا جانتے ہیں؟ یہ کہ واقعے کے ساتھ
मैं अपनी तकरीर को खत्म करूंगा। जमाना जाहिलियत में एक शायर था, उलमा लोग जानते हैं, जिनका नाम था इमरुल कैस। बहुत बड़ा दिलचस्प वाक़िया है, मैं मुख्तसर करके बताऊंगा क्योंकि वक्त की किल्लत है और वक्त का तकाजा यही करता है कि जल्द से जल्द खत्म होनी चाहिए। इमरुल कैस बहुत बड़ा नादान शायर था। इन्होंने दुनिया में शराब, कबाब, लड़कियों से गलत ताल्लुकात, अय्याशी पूरी जिंदगी गुजार दी। इनके बारे में एक किताब आती है, सब मुअल्लका, ये किताब जामे सल्फे में पढ़ाई जाती है। उन किताब के अंदर इनका पूरा वाक्य नकल किया हुआ। इनकी एक महबूबा थी उनैजा, और ये अपने महबूबा को अपने चंगुल में फंसाने के लिए इससे पहले किए हुई हरकत को पूरा वाकया तरतीबा सुनाया। उसमें एक बात लिखी हुई है, वो एक मर्तबा सफर कर रहा था, रास्ते का सफर कर रहा था ऊंट वगैरह में। पुराने जमाने में ऊंट वगैरह में सफर क्या करते थे, और उनकी महबूबा भी उन सफर में मौजूद थी। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अब देखिए इनकी शरारत ही कितनी बढ़ गई। देखिए उनैजा के सवार, सबको एक एक ऊंट लिए हुए थे। अब उनैजा की सवारी में, उनकी महबूबा की सवारी में बैठने के लिए रास्ते में एक साजिश की। कितना बड़ा अय्याश था और कितना बड़ा बदमाश था। देखिए सारे काफिले वालों को कहा रुक जाओ, यही पे आराम करो, हम लोग पिकनिक मनाएंगे, खाना बनाएंगे, ये पे खाएंगे, उसके बाद निकलेंगे। दोपहर का वक्त होगा, धूप की तपिश थी, शिद्दत बहुत थी। सब ने कहा एक काम करते हैं, नदी में नहा लेते हैं। सारी औरतें नदी में नहाने के लिए चले गए। कपड़ा उपड़ा उतार के किनारे ही रख दिए, साहिल पर रख दिए और नहाने चले गए। इमरुल कैस ने देखा कि सारी औरतें नहा रही है और कपड़े को किनारे पर रखा हुआ है। उनकी शरारती ये हुई, शातिराना दिमाग ये हुई, अपने चालबाजी से सारी औरतों के कपड़े को उठाकर दूर में लेके आ गए। लड़कियों ने नहाने के बाद देखा कि कपड़ा गायब। दूर में देखती है कि इमरुल कैस कपड़ों को लेकर दूर में खड़े हैं। लड़कियां आवाज देती है, इमरुल कैस कपड़ा दे दो। इमरुल कैस की अय्याशी पुनः देखिए। आखिर में मैं कहूंगा उनका अंजाम क्या हुआ, जिनका लक़ब ज़ुल्क़ुरूह है। समझ जाएंगे समझने वाले। मेरे भाइयों, इमरुल कैस ने उन औरतों से कहा तुम सबको बारी बारी मेरे पास आना होगा, तभी तुम्हें कपड़ा मयस्सर होगा, कपड़ा मिलेगा। लड़कियां इंतजार करती रही, लेकिन इमरुल कैस ने कपड़ा नहीं पहुंचाया। लड़कियां मारे शर्म के नदी से उठकर एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे रख कर आए और एक एक करके दीदार किया। उसके बाद कपड़ा लिया। फिर यहीं पर बस नहीं किया, इमरुल कैस ने उस जगह पे अपना ऊंट को जबा कर दिया और कहा है काफिला वालों, मैं ऊंट को यहाँ जबा कर रहा हूँ या पिकनिक मनाने के लिए, तुम सब यहीं पे खाना खा लेना। अपना ऊंट अपने भाई जिस सवारी में हम जाए उसी सवारी को जबा कर देंगे। उन्होंने अपनी सवारी को जबा कर दिया। चाल देखिए, उनका मकसद देखिएगा आगे। अब जब सवारी को जबा कर दिया, सबने दोस्त खाना उना खाते। अब ये जाएगा किससे, क्योंकि रास्ता भी कहीं और करना है, कटिहार से पूर्णिया जाना है, अभी दूर और रास्ता है, किस पे बैठ के सफर किया जाए। इन्होंने बहाना बना लिया कि अपनी महबूबा जिनका नाम उनैजा था उन्हीं के सवारी पे बैठ के चले। ये सिर्फ बहाना था उनका बैठने के लिए, उनके साथ जाने के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों, उनकी यह हरकत थी। कुछ दिनों के बाद उसके बाप को लोगों ने मार दिया, एक कबीले वालों ने मार दिया। उस जमाने में ये हुआ करता था कि अगर कोई किसी कबीले वाले किसी के बाप को मार दे, वो बदला लेने के लिए बेचैन रहता था। चाहे हमारी जमीन चली जाए, प्रॉपर्टी चली जाए, हमारा मकान हमको किराए पे लगाना पड़े, कुछ करना पड़े, तो हम बदला लेके ही रहेंगे। बदला लेने के लिए बादशाह के पास गए और बादशाह से मुलाकात किए और बादशाह से कहा कि मुझे बदला लेना है, आप मेरी मदद कीजिए। बादशाह ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
اس کے ساتھ فوج لگا دیے، پولیس لگا دیے، پرشاسن لگا دیے، چاروں طرف اس مجرموں کو ڈھونڈنے کے لیے ایک طرف سے سیکورٹی لگے ہوئے ہیں، پولیس کھوج میں ہے کہ کون قاتل ہے، کون قاتل ہے۔ لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ امرؤ القیس اتنے شرارتی انسان ہے اور بادشاہ اس کی مدد کر رہے ہیں، سارے لوگ جا کر اس بادشاہ کو بتائے کہ جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ یہ عیاش امرؤ القیس ہے، یہ تمہاری بیٹی سے بھی ان کا چکر چل رہا ہے، تم اس کی مدد کر رہے ہو۔ بادشاہ کو بڑا غصہ ہے، یار میں اس کی مدد کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ میری بیٹی کا چکر ہے، اچھا دیکھتا ہوں، مزہ چکھاتا ہوں۔ تو اس زمانے میں ہوا کرتا تھا، ایک زرہ ہوا کرتی تھی پہننے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے، ایک زرہ لایا اور زرہ میں زہر گھول دیا، زہر سمیت اس زرہ کو گفٹ کے طور پر بھیج دیا امرؤ القیس کے پاس، اس عیاش بادشاہ کے پاس، اس ریپ کرنے والے بادشاہ کے پاس، کہ کہا تم کو بادشاہ نے ہدیے کے طور پر دیا ہے۔ جب امرؤ القیس کے پاس وہ ہدیہ پہنچا، انہوں نے خوشی خوشی شکار کر لیا، خوشی خوشی ایکسپٹ کیا کہ بادشاہ نے میرے لیے انعام بھیجا، لیکن کیا پتا کہ یہ آخری دن تھا۔ جیسے ہی انہوں نے اس زرہ کو، اپنے لباس کو اپنے جسم پہ اوڑھا، جسم پہ ڈالا، میرے بھائیوں زہر گھسا ہوا تھا، یہ جسم کا گوشت بوٹی بوٹی ہو کر پگھلنے لگا، اور ذوالقروح مطلب زخمی والا، قروح کا معنی زخم اور ذو معنی صاحب والا، زخمی والا، زخمی والا مطلب ہے ایسا دردناک ان کے ساتھ حادثہ پیش آیا، ایسی موت واقع ہوئی میرے پیارے ساتھیوں کہ گوشت ان کا چربی جس طرح پگھلتا ہے، آگ میں جب چربی کو آگ سے تپایا جائے، جلایا جائے، اس کا جو کھولتا ہے چربی، اسی طرح اس کا گوشت کھل کھل کے موٹی موٹی ہو کر گرنے لگا، پگھل پگھل کر نیچے گرنے لگا۔ میرے پیارے ساتھیوں ایسا ہی انجام لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، ایسا ہی اگر انصاف لڑکیوں کے ساتھ ہو تو میرے پیارے ساتھیوں ان چیزوں سے لوگ دور رہیں گے، اور ایسا کرنے سے 100 بار سوچیں گے۔ اور دل چاہتا ہے، ایک ہی واقعہ عالمگیر کے زمانے میں پیش آیا تھا، ایک بادشاہ اس زمانے میں عیاش تھا۔ میرے ہندو بھائیوں، آپ کی کانوں میں اگر آواز پہنچ رہی ہے تو آپ کے واقعے سے، آپ کے ناطے سے یہ حوالہ ہے، آپ کے ناطے سے یہ میرا واقعہ ہے۔ ایک پنڈت تھا جن کی ایک بیٹی تھی، ان کا نام بھی لے رہا ہوں، اگر غلط ہے تو آپ تحقیق کیجئے گا۔ اس بیٹی کا نام شکنتلا تھا، بڑی خوبصورت ہوا کرتی تھی، بنارس کے کاشی ندی کے اندر وہ نہانے کے لیے جایا کرتی تھی۔ جب بادشاہ کے سپاہیوں کو پتا چلا کہ خوبصورت لڑکی ہے، سپاہیوں نے اپنے بادشاہ کو خبر دی کہ بادشاہ فلاں جگہ پہ خوبصورت لڑکی ہے۔ بادشاہ نے لیٹر بھجوایا قاصدوں کے ذریعے، اس لڑکی کو کہو کہ میرے نکاح میں آ جائے ورنہ میں اسے زبردستی گھر سے لے کے آؤں گا۔ وہ بیٹی کہہ رہی ہے اپنے ابو سے، باپ زندگی بھر میں نے بچنے کی کوشش کی لیکن بادشاہ کے ہاتھ لگ ہی گیا ہوں، میں چاہتا ہوں ان کے گھر میں دلہن بن کے جاؤ۔ ایسے نہیں جاؤ گی، ایسے جاؤ گی تو آپ کا منہ بدنام ہو جائے گا، شریعت میں آپ کا کوئی نام نہیں رہے گا۔ باپ مجھے اجازت دیجئے میں دلہن بن کے ان کے گھر میں جاؤں۔ پھر ایک لیٹر لکھوایا بادشاہ کے پاس کہ میں دلہن بن کے آپ کے گھر میں جانا چاہتی ہوں۔ میرے بھائیوں، پھر یہ انصاف مانگنے کے لیے انہوں نے عالمگیر اورنگزیب کے پاس گئے۔ اورنگزیب جس کو آج بدنام کیا جاتا ہے کہ مندر توڑنے والا ہے، لیکن اورنگزیب کا انصاف دیکھیے، یہی وہ اورنگزیب تھا جنہوں نے بنارس کے کاشی وشوநாتھ مندر کو بنانے میں اپنا حصہ جمایا تھا، آسام کے اندر کمکھیا مندر کو بنانے میں حصہ لیا تھا، شریک ہوا تھا، اجین کے اندر مہاکالی کے مندر کو بنانے میں ہاتھ بٹایا تھا۔ اس اورنگزیب کے بارے میں لوگ طرح طرح کی سازشیں کر رہے کہ مندر توڑنے والا، لیکن ایک ہندو بیٹی کے ساتھ انصاف کیسا کیا دیکھیے۔ اس نے کہا بیٹی جاؤ، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تمہارا معاملہ سلجھ دوں گا، جاؤ۔ اورنگزیب اس سے گھر آتا ہے کچھ دنوں کے بعد، اور فقیرانہ لباس پہن کر بھیس بدل کر آیا، اور کہا گیا اس عیاش بادشاہ کو بلاؤ۔ وہ عیاش بادشاہ آیا، وہ بادشاہ یہ سمجھ رہا تھا میں سب سے بڑا ہوں، میرا کون کیا کر سکتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ ہر باپ کا ایک باپ ہوتا ہے، ہر باپ کا ایک باپ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی جرأت دکھائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے بڑا کوئی نہیں، اس سے بھی بڑا کوئی ہے۔ ہم سے جو شیر بھونک رہا ہے یہ نہ سمجھے کہ اس سے کوئی بڑا نہیں، اس سے بھی بڑا کوئی شیر ہے۔ بھیس بدل کر آئے، بھیس سمجھ رہے کپڑا بدل کر آئے، فقیرانہ لباس میں آئے، اور عیاش بادشاہ کو بلایا گیا۔
اور کہا گیا مجھے کچھ روپیے دان میں دو، صدقہ میں دو، زکات میں دو، میں فقیر ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اورنگزیب بادشاہ، عالمگیر بادشاہ۔ وہ بادشاہ ایاز بادشاہ خوشی میں کبھی 1 روپیہ نہیں نکل رہا تھا جیب سے، لیکن خوشی میں، محبوبہ کی خوشی میں کہ فلاں لڑکی ملے گی، خوبصورت لڑکی ہے، 100 روپیہ دے رہا۔ یہ پیسہ لیتے وقت اس کا ہاتھ پکڑا اور جیسے ہی نقاب ہٹایا، چہرہ کھولا تو دیکھ کر اب تو بادشاہ نکلا، اورنگزیب بادشاہ۔ اس کا 2 کلو خون سوکھ گیا۔ یہ کیا کیا؟ اس نے کہا یاز بادشاہ اب تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ انہوں نے انصاف اس شکندلا کی بیٹی کو دلانے کے لیے کیا کیا جانتے ہیں؟ ہاتھی کو جمع کیا۔ ہاتھی کو جمع کرنے کے بعد اس ہاتھی کے پیر پہ اس ایاز بادشاہ کو باندھ دیا گیا اور اس ہاتھی کو دوڑایا گیا، اتنا دوڑایا گیا، اتنا دوڑایا گیا، یہاں تک کہ وہ آدمی مر نہ گیا میرے بھائیوں، زخم نہ ہو گیا۔ بہت ساری تاریخی حوالے سے بہت سارے آپ کو باتیں مل جائیں گے، لیکن میرے بھائیوں ایسی ان کے ساتھ صورتحال پیش آیا۔ میرے بھائیوں درندوں کے ساتھ ایسے اگر حال ہو تو میرے بھائیوں عورتیں محفوظ رہ جائیں گے، اور یہ نعرہ ثابت ہو جائے گا بھارت میں اگر بھارت کو بچانا ہے تو بیٹی پڑھاؤ دیش بچاؤ، یہ نعرہ ثابت ہو جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، پنڈت نے خوشی کے مارے میں اس آدمی سے کہا، اورنگزیب سے کہا، اورنگزیب اس جگہ پہ 2 رکعت نماز پڑھو۔ حالانکہ وہ جگہ مندر نہیں تھا، اس جگہ پہ وہ پنڈت کی زمین تھی، اس جگہ پہ اورنگزیب 2 رکعت نماز ادا کیے۔ پنڈت نے خوشی خوشی اس کو وقت کر دیا، جاؤ اس جگہ پہ مسجد بنا لو۔ میرے بھائیوں اگر عقیدہ صحیح کیجئے گا، اخلاق پیش کیجئے گا، صحیح انصاف کیجئے گا، ہماری مسجد توڑی نہیں جائے گی، ہم سے مسجد چھینی نہیں جائے گی، ہماری مسجدیں بنائی جائے گی۔ خانہ کعبہ کی حفاظت ابابیل سے اللہ نے کر لیا تھا۔ جب عبد المطلب سے کہا گیا تھا، عبد المطلب خانہ کعبہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عبد المطلب نے کہا تھا کہ اے لوگوں، خانہ کعبہ اللہ کا ہے، اللہ کے ذمے میں ہے، اللہ کو اگر بچانا مقصود ہے تو اللہ بچا لے گا، اگر نہ بچانا مقصود ہے تو نہیں بچائے گا۔ مسلمانوں ایمان تھا اللہ پر